آرو کھانا کھا لو میری جان۔ ساریہ نے روٹی کا نوالا بنا کر اس کے منہ کے قریب کیا۔ اس نے ناراضگی سے ساریہ کا ہاتھ جھٹکا۔ نہیں، مجھے حیدر سے ملنا ہے۔ تم تو سب جانتی ہو نا۔ حیدر کو بتایا نہیں تم نے کہ میری کیا حالت ہے؟ اسے بتاؤ نا، میں پل پل مر رہی ہوں۔ وہ آ جائے گا۔ اسے میری تکلیف برداشت کہاں ہوتی ہے؟ اسے بتاؤ ساریہ کہ میں تکلیف میں ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ساریہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ وہ اسے حیدر کہاں سے لا کر دیتی؟ وہ مر گیا ہے آرو۔ اس کے ساتھ جینے مرنے کے وعدے بھی سب ساتھ مر گئے۔ مان لو اس بات کو۔ ساریہ نے نم آنکھوں سے اس کی بکھری حالت دیکھی۔ وہ صبح سے یوں ہی روتی بکھرتی ان سب کو تکلیف سے دو چار کر رہی تھی۔ اس نے سر نفی میں ہلایا اور ساتھ ہی اپنے بال نوچے۔ ساریہ نے بے بسی کی اس تصویر کو ضبط سے دیکھا۔ تم سب جھوٹے ہو، سب جھوٹے ہو۔ حیدر کیسے مر سکتا ہے؟ اس نے مجھ سے جو دعوے کیے تھے وہ تو میری روح کی گہرائی میں اتر گیا۔ میں زندہ ہوں، دیکھو سانس لے رہی ہوں نا۔ وہ بھی زندہ ہے، وہ کیسے مر سکتا ہے؟ نہیں۔ اور اگر وہ آزاد نہیں تھی محبت کے معاملے میں، محبت نے جب اس کے دل پر دستک دی تو وہ اپنے باپ کی لگائی گئی واحد پابندی کی دیوار پھیلانگ گئی۔ محبت کیا کی جیسے ساری دنیا ہی اس کے خلاف ہو گئی تھی۔ اس نے زخمی نگاہوں سے ساریہ کو دیکھا تو ساریہ کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تم بھی جھوٹ کہہ رہی ہو۔ جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو اور ابا سے کہہ دو میرے مرنے کا انتظام کریں۔ میں مر گئی تو وہ کسی صورت میری روح پر قابض نہیں ہو سکتے، کوئی پابندی نہیں عائد کر سکیں گے مجھ پر۔ جاؤ بتا دو ان کو۔ ساریہ نے بے قرار ہوتے اس کا ہاتھ تھاما تو اس نے بے رخی سے چھڑا لیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ جو شخص میرا تھا اسے مجھ سے دور کر کے سب سمجھتے ہیں کہ میں بہل جاؤں گی یا اسے بھول جاؤں گی۔ نہیں۔ وہ وحشت زدہ آنکھوں سے دیکھتی زور سے چلائی تو ساریہ کے لیے اس کو دیکھنا برداشت سے باہر ہونے لگا۔ جاؤ ان کو بتا دو میں مر رہی ہوں، میں اپنا آپ گوا بیٹھی ہوں۔ جشن کیوں نہیں مناتے وہ؟ خوش ہو جائیں نا اب تو۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی۔ اس کا چیخنا چلانا ساریہ کے ضبط پر آخری چوٹ ثابت ہوا اور وہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھتی کمرے سے باہر بھاگی۔ اندر آروش نے کمرے کی ہر چیز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ خود ٹوٹ کر بکھری تھی تو کوئی بھی چیز سلامت اسے پاگل کر رہی تھی۔ ختم تھا ہم پہ محبت کا تماشا گویا، روح اور جسم کو ہر روز جدا کرتے رہے۔ زندگی ہم سے تیرے ناز اٹھائے نہ گئے، سانس لینے کی فقط رسم ادا کرتے رہے۔ ساجدہ کی نگاہ اپنی بیٹی کی جانب اٹھی۔ اس کی نظروں نے آروش کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کیا۔ وہ ساکت و جامد کسی بے جان تصویر کا گمان معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے ہمیشہ سے سلجھے بال اس کے اطراف میں بکھرے اس کی پریشان و حیران صورت کی بے بسی کو عیاں کرتے جیسے ساجدہ بیگم کے دل پر پتھر کی مانند لگے۔ اس کی سبز ہیزل آنکھوں کے گوشے اس کی اس اذیت کے گواہ تھے جو اس کے وجود میں لپیٹے میں لے کر اس کے بدن کو بے جان کر رہی تھی۔ آروش۔ ان کے لبوں سے اپنی اکلوتی بیٹی کا نام ایسے ادا ہوا جیسے وہ بہت دور کہیں سناٹے میں اسے پکار رہی ہوں اور ان کی آواز ان کے اپنے تعاقب میں ہو۔ اس کے بے جان وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تو وہ شکستہ قدموں سے بکھری چیزوں اور کانچ کے ٹکڑوں سے بچتی اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس کی دیوانوں سی حالت کہاں وہ دیکھ سکتی تھی؟ کالے لباس میں اس کی گوری رنگت دمکتی تو وہ اسے ٹوک دیتی۔ کتنی بار کہا ہے آرو، یہ کالا رنگ نہ پہنا کرو، نظر لگ جائے گی کسی دن۔ اپنی ہی بات یاد آتے ان کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ دھیرے سے ہاتھ بڑھا کر اس کی مخملی ہاتھ پر رکھا تو اس نے اس قدر سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا کہ وہ کام کر رہ گئی۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو بھی میری پرواہ نہیں ہے۔ آپ سب لوگ تو مجھے کہتے ہو ہم بہت محبت کرتے ہیں تم سے، تو بتائیں نا امی، کہاں ہے وہ محبت؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے دکھائیں نا امی، محبت کہاں ہے؟ میں اس کے بنا کچھ نہیں امی، مجھے میری محبت لا دیں، نہیں تو میں مر جاؤں گی امی۔ وہ پل پل مر رہی تھی اور ساجدہ کے لیے بیٹی کی تکلیف دیکھنا خود کو زندہ قبر میں اتارنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ اس کے سسکتے وجود کو اپنی پناہوں میں سمیٹتے وہ خود بھی بے حال ہو رہی تھی۔ اپنی جان سے پیاری بیٹی کو اس قدر تکلیف میں دیکھ کر وہ کسی نتیجے پر پہنچ رہی تھی۔ جھک کر آرو کا سر چوما اور پھر اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ اپنی بیٹی کے لیے اب وہ مزید چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ نواب جہانگیر نے سر اٹھایا اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دل مضبوط کرتی ان کے سامنے بیٹھی تو نواب جہانگیر نے ہاتھ میں پکڑا سگار بجھایا۔ کیا ہو گیا اب؟
اس نے پھر سے کوئی تماشا کھڑا کر دیا کیا؟ بے رونق لہجے کی کاٹ سے زخمی ہوتی وہ چلا اٹھی۔ تماشا؟ تماشا تو آپ نے بنا دیا ہے اس کا نواب صاحب۔ آپ اچھا نہیں کر رہے اس کے ساتھ۔ وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری زندگی، اسے سر عام رسوا نہ کریں۔ محبت کرنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے جو آپ اسے سزائے موت دینے کے قائل ہو گئے ہیں۔ نواب جہانگیر نے بھویں اچکا کر انہیں دیکھا۔ جو راہ اس نے خود کے لیے چنی ہے وہ اسے موت کے منہ میں لے جائے گی ساجدہ بیگم۔ میں اس کا باپ ہوں، اس کا اچھا برا سب دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کیا ہے۔ وہ بھول جائے اسے تو بہتر ہے۔ ویسے بھی مردے کبھی زندہ نہیں ہوتے۔ بچپن سے آج تک وہ جو زندگی گزارتی آئی ہے اس لڑکے کے ساتھ وہ چند دن نہیں گزار پائے گی۔ اس لڑکے کے پاس ہے ہی کیا؟ سوچو اگر ڈاکٹر بننے کے بعد اسے کہیں نوکری نہ ملی تو کیا کرے گا وہ؟ زندگی میں اور اپنی آروش کو کیا دے پائے گا؟ ان کے الفاظ سخت مگر لہجہ نرم ہی تھا۔ ساجدہ کے آنسو بہہ نکلے۔ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے نا، اور یہ سب کچھ آروش کا ہی تو ہے۔ وہ مر جائے گی نواب صاحب، اسے بتا دیں کہ اس کا حیدر زندہ ہے۔ اس کی زندگی آپ کے ایک جملے کی مرہون منت ہے، بخش دیں اسے۔ ساجدہ بیگم نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ غصے میں کھول کر رہ گئے۔ کچھ نہیں ہو سکتا اب، اسے صبر کرنا سکھاؤ۔ اس لڑکے کی قبر پر مٹی سوکھنے سے پہلے میں آروش کے ہاتھ پیلے کر دوں گا۔ ساجدہ بیگم کے لیے پیروں پر کھڑا ہونا دشوار ہونے لگا۔ نواب جہانگیر کو کون سمجھاتا کہ ان کی بیٹی تو اپنی زندگی ہارنے پر آئی تھی۔ نواب جہانگیر باہر نکلنے کے لیے ان کے قریب سے گزرنے لگے تو ساجدہ نے ان کا راستہ روکا۔ آپ کی آروش حواس کھو بیٹھی ہے نواب صاحب، اس ساری جائیداد اور دولت کو آگ لگا دیں، لوگ اسے پاگل کہیں گے، اور پاگلوں پر اپنی دولت کون لٹاتا ہے؟ نواب جہانگیر کو لگا ان کے جسم سے ان کی روح کھینچ لی گئی ہو۔ ساجدہ بیگم ان کے سامنے سے ہٹتی ان کے کمرے سے ہی نکل گئی تھی، جبکہ وہ پتھر بنے وہیں کھڑے رہ گئے۔ عشرت نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے بیٹے کو دیکھا۔ خوش قسمتی سے ان کے خاندان کا اکلوتا تھا وہ جو ڈاکٹر بننے جا رہا تھا۔ شکل و صورت میں تو رب نے اسے خوب ہی نوازا تھا۔ 6 فٹ قد، شریرہ بدن اور شفاف گندمی رنگت کے ساتھ انتہائی جاذب نظر، کھڑے کھڑے نقوش کے ساتھ وہ مکمل شاندار مرد تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں کے گوشے کچھ پریشان، کچھ سوچوں کے تانے بانے بنتے، وہ جیسے ماحول سے کٹ گیا تھا۔ عشرت نے پریشان حال بیٹے کو دیکھا تو اٹھ کر قریب چلی آئیں۔ وہ چونک کر جیسے حال میں آیا، پھر گہری سانس لے کر ماں کو دیکھا جو اس کے لیے پریشان تھی۔ اماں میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، بس دعا کریں مجھے اسکالرشپ مل جائے، میں یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں، اور آپ سب کو بھی اپنے پاس بلا لوں گا۔ دھیمے لہجے میں چھپی پریشانی اور کرب کو اس کی ماں خوب سمجھتی تھی، تبھی اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ رکھا۔ سب بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے گھنے بالوں کے سر کو مزید جھکا دیا اور مختصر جواب دیا، جی امی۔ عشرت اس کا کندھا تھپکتی اٹھ گئی تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ ان کو کیسے بتاتا کہ یہ راہ فرار بھی اس کے دل کی دنیا کی بربادی کو آباد نہیں کر سکتی۔ وہ ساری خوشیاں جو اس نے چاہیں اٹھا کے جھولی میں اپنی رکھ لیں۔ ہمارے حصے میں عذر آئے، جواز آئے، اصول آئے، اور کتنے ہیں امتحان باقی، زندگی کوئی تو شمار بتا۔ چھوڑو چھوڑو مجھے۔ ساجدہ نے اس کی بگڑتی حالت کے پیش نظر اس کے بال سنوارنا چاہے تو اس نے شدت سے دھکا دیا، اس سے قبل کہ وہ منہ کے بل گرتی۔ سامنے سے آتے نواب جہانگیر نے انہیں سہارا دیا۔ انہیں دیکھتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جو آروش کو خود سے بیگانہ دیکھ کر دم بخود تھے، ان کے رونے پر ضبط نہ کر سکے اور انہیں سائڈ پر کرتے آروش کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس کا کملایا سا چہرہ دیکھتے جیسے وہ شوق میں تھے۔ پورے 2 ہفتے بعد اس کی صورت دیکھی تھی۔ یہ ان کی آروش تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی، ویران اور سوگ زدہ لڑکی، خود سے بے خبر، بیگانہ۔ تو تڑپ ہی تو گئے تھے۔ آرو، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس نے درشتی سے ان کا ہاتھ جھٹکا۔ آنکھوں میں بے پناہ نفرت لیے وہ انہیں جارحانہ عزائم سے دیکھتی صدمے سے 2 چار کر گئی۔ ساجدہ کی سسکیوں میں روانی بڑھ گئی۔ خبردار جو میرے نزدیک بھی آئے تو میں بس حیدر کے آنے کی منتظر ہوں۔ وہ آ جائے پھر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، بہت دور، بہت دور۔ حیدر آئے گا نا؟ وہ باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی، ان کو امتحان سے 2 چار کر رہی تھی۔ جس بیٹی کی آنکھ نم ہونے پر وہ آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے، اب اس کی حالت ایسی تھی کسی جوگن فقیرنی کا گمان ہوتا تھا۔
ان کے قریب آنے پر وہ بری طرح مچلی۔ اس کے مچلتے وجود کو زبردستی بازوؤں میں سمیٹ کر سینے سے لگایا تو ضبط کھو بیٹھے۔ نواب جہانگیر احمد اونچی آواز میں روتے اپنی شہزادی کی حالت پر ماتم کناں تھے۔ پشیمانی ہی پشیمانی تھی۔ تبھی ہوش کھو کر وہ ان کے سینے سے لگی، جیسے ایک دم شانت ہوئی تو وہ اس کا چہرہ ہاتھوں سے چھوتے بلک بلک کر رو دیے۔ ساریہ نے گہری سانس بھرتے سر جھکائے بیٹھے نواب جہانگیر کو دیکھا۔ اس بندے کی ساری اکڑ اور غرور خاک نشین ہوا تھا۔ اتنا بے بس تو ساریہ نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ساجدہ بیگم کی حالت الگ خراب تھی۔ ساریہ نے فون کان سے ہٹا کر بے بس ہوتے ایک بار پھر سے نمبر ڈائل کیا، مگر جواب اب بھی وہی تھا، نمبر بند آ رہا تھا۔ چاچو، ایک بات کہوں، جب اس کا حیدر اس دنیا میں ہی نہیں تو آپ کیوں اس کا نمبر چیک کروا رہے ہیں؟ یا پھر آپ کو امید ہے کہ حیدر زندہ ہو کر آئے گا اور اپنی آروش کو پکارے گا اور آروش حیدر کی پکار پر ٹھیک ہو جائے گی، اس کے حواس پھر سے جاگ جائیں گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کڑوا ہوا تو جہانگیر کا سر مزید جھک گیا۔ ساریہ نے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مگر میں آروش کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی۔ وہ روتے ہوئے ہاسپٹل سے بھاگ گئی تھی، جہاں اس کی جان سے پیاری دوست بخار میں بے سدھ حواس سے بیگانہ پڑی تھی اور ڈاکٹر اسے مینٹل کیس کہہ کر بلاتے تھے۔ گلاسز کو آنکھوں سے ہٹا کر اس نے بالوں میں اٹکا ساریہ کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ تبھی نگاہ لائبریری سے نکلتے اس نوجوان پر ٹھہر سی گئی جو ساریہ کی ہمراہی میں لائبریری کی سیڑھیاں اترتا نہ جانے ساریہ سے کیا کہہ رہا تھا۔ موٹی موٹی خمدار پلکوں سے سجی آنکھیں تھوڑا سکڑ گئیں۔ فان کلر کی پینٹ اور آف وائٹ شرٹ پہنے وہ جو کوئی بھی تھا اس کی تمام تر توجہ کا مرکز بن رہا تھا۔ گاڑی کا شیشہ پورا نیچے کرتی وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ 6 فٹ سے نکلتے قد کے ساتھ اپنے سڈول جسم کے ساتھ وہ بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سب سے خاص چیز اس کی آنکھیں تھیں شاید۔ آروش جہانگیر کو تو سارا کا سارا ہی بھا گیا۔ آخری سیڑھی پر وہ رکا اور ساریہ سے ہاتھ ملایا اور دائیں جانب بڑھ گیا۔ ساریہ بھی اسے گاڑی میں بیٹھا دیکھ چکی تھی، تبھی مسکراتی اس کی طرف بڑھی۔ ساریہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ساریہ کے چہرے کے تاثرات جانچے۔ کون تھا وہ؟ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکی۔ ساریہ نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ہنس دی۔ حیدر ملک ہے، میرا دور کا کزن بھی ہے، اور تمہیں معلوم ہے اس کا اور ہمارا پیشہ ایک ہی ہے، اور ایک بات، وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہی مائیگریٹ ہو کر آ رہا ہے۔ اب بس یہاں کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ وہ مسکرا دی۔ نہیں، بس نام ہی کافی ہے۔ ساریہ نے اب کی بار اسے گہری نظر سے دیکھا۔ کہیں تم حیدر پر؟ آروش نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، مجھے وہ آنکھوں سے دل میں اترتا محسوس ہوا۔ اب یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ ساریہ نے لب بھینچ لیے تھے۔ کلاس میں وہ ساریہ کے ہمراہ داخل ہوا تو اس نے اپنے کمرے تک آتے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا اور سر رجسٹر پر جھکا لیا۔ ہائے آرو۔ ساریہ ہمیشہ کی طرح بے تکلفی سے اس کے ساتھ بیٹھی اور ساتھ کھڑے حیدر کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیدر اس لڑکی کا جھکا سر دیکھتا بیٹھ گیا۔ ہائے۔ اس نے سبز آنکھوں سے گلاسز ہٹائے، ساریہ سے کہا۔ تبھی اس نے دیکھا حیدر ملک بالکل ساکت سا اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ہائے، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولا، جبکہ جواب میں وہ مسکراتے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ اسے ٹھہر کر دیکھا جائے۔ گوری دمکتی رنگت کے ساتھ جاذبی نظر نکوش اور حسین سبز آنکھوں پر لمبی پلکیں۔ وہ کھو سا گیا تھا۔ نظریں اس کے چہرے کے طواف میں تھیں۔ اس کی نظروں کو خود پر جمے ہوئے محسوس کرتی وہ دل فریب انداز سے مسکراتی نظریں جھکا گئی۔ ساریہ نے آنکھیں پھاڑ کر جس طرح ان دونوں کو دیکھا تھا اس کے تاثرات اتنے مضحکہ خیز تھے کہ آروش کی ہنسی نکل گئی۔ حیدر ملک نے دیوانہ وار اس کے حسین چہرے کو نظروں کے حصار میں لیا۔ اتنی دلکشی، وہ مبہوت ہو رہا تھا۔ یہ اس کی اور آروش جہانگیر کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ تتلی کی مانند اڑتی ان کے قریب سے ہو کر گزرنے لگی تو انہوں نے اسے روکا۔ آروش۔ وہ پلٹی اور سوالیہ نظروں سے باپ کو دیکھا جو لان میں بیٹھے شام کی چائے کے انتظار میں تھے۔ جی ابا۔ وہ ادب سے بولتی ان کا فخر تھی۔ ہماری بیٹی کے لیے اب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کہاں جا رہی تھی؟ وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے ان کے سامنے بیٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے ابا، بس یونی کی وجہ سے کچھ مصروفیت ہے، نہیں تو آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ نواب جہانگیر اور ساجدہ کی جان بستی تھی اس میں۔ نواب گھرانے کی وہ واحد چشم و چراغ تھی۔
نواب جہانگیر نے اسے زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ اس کی خواہشات اس کی زبان تک آنے سے قبل پوری کر دی جاتی تھی۔ بیٹا، کمی تو ہمارے پاس کسی چیز کی نہیں، خود کو ہلکان مت کرو۔ ڈاکٹر بننے کے لیے تمہارا اتنا پڑھنا ضروری نہیں، نام سے کام چل جائے گا۔ ان کے آفر پر وہ ہنسی تھی۔ ابا، آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، مجھے اپنی قابلیت کے بل بوتے پر وہ سب کچھ حاصل کرنا ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی ساجدہ چائے لے آئیں اور انہیں ساتھ بیٹھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پرلطف ماحول میں چائے پی گئی تھی۔ چائے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں اب انجوائے کریں، ساریہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ بالوں کو ہاتھوں سے سوار کر اٹھی تو ان دونوں نے اسے دیکھا۔ وہ چلی گئی تو جہانگیر نے ساجدہ کو گہری نظر سے دیکھا، جو کھوئی سی بس آروش کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنا گہرا کیا سوچ رہی ہو ساجدہ؟ ان کی آواز پر وہ چونک سی گئی، پھر سر جھٹکا۔ نہیں تو بس ایسے ہی۔ آروش کتنی بڑی ہو گئی ہے نا، اور ماشاءاللہ سے اتنی پیاری ہے کہ نظر ہٹتی نہیں چہرے پر سے۔ جہانگیر نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بے حد سنجیدگی سے گویا ہوئے۔ اس کے انداز ہی بدل رہے ہیں ساجدہ، دھیان رکھنا کہیں اس کے قدم ڈگمگا نہ جائیں۔ اسے ہمارے اصول بھولنے نہیں چاہیے۔ اس کے امتحان ہوتے ہی اسے ہماری مرضی سے شادی کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے نواب صاحب، میں اسے یاد دلا دوں گی۔ آپ کو بھی اپنی اولاد پر یقین رکھنا چاہیے۔ وہ نواب خاندان کی بیٹی ہے، کچھ بھی غلط نہیں کرے گی۔ نواب جہانگیر نے زہریلی مسکراہٹ سے انہیں دیکھا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان کی ایک مسکراہٹ میں؟ ساجدہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ محبت کے کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ محبوب کی آنکھوں کو اداسی اور طویل انتظار اور دلوں کو بے قراریاں نہیں سونپتے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی تو حیدر نے میٹھی نگاہوں سے دیکھتے شکوہ کیا۔ وہ ایک ادا سے مسکرائی، جبکہ وہ اس کے چہرے کے خد و خال میں الجھنے لگا۔ انگوری رنگ کے کاٹن کے لباس میں وہ فریش سی اس کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ محبت کے دعوے دار بھی ہیں اور چند لمحے انتظار بھی نہیں کر سکتے۔ حیدر نے ٹیبل پر دھرا اس کا ہاتھ تھام کر بے اختیار لبوں سے لگایا۔ انتظار بہت جان لیوا ہوتا ہے، خاص طور پر آپ کے محبوب کا، جس کی سانسوں سے آپ کی سانسوں کو ضمانت ملے۔ حیدر کے اس کھلے عام اقرار نے اس کے چہرے پر رنگوں سے نئی بہار کا روپ سجایا تو اس نے سرخ پڑتے ہاتھ حیدر کی گرفت سے نکالا، جبکہ اس کی دلکشی میں وہ کھو سا گیا۔ گستاخ ہوا نے اس کے ریشمی بالوں کو الجھایا تو اس نے سر جھٹک کر بالوں کو چہرے پر سے ہٹانا چاہا۔ کراچی کے ساحل پر ننگے پاؤں ریت پر اس کے سفید پاؤں پل پل پھسل جانے کو بےتاب ہوتے تو وہ قدم آگے بڑھا لیتی۔ پانی کی کوئی تیز لہر آتی اور اس کے قدموں سے ریت سرکنے لگتی۔ وہ مسکراتی، ہر اس لمحے کو جی لینا چاہتی تھی جو اس کے سامنے بیٹھا بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشارے سے حیدر کو ساتھ آنے کا عندیہ دیا تو وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت دور تک جانا چاہتی ہوں حیدر، بہت دور تک۔ وہ زور زور سے بولتی اسے آج الگ ہی آروش لگ رہی تھی۔ حیدر لمحہ بلمحہ اس سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا اور وہ الٹا چلتی، قدم پیچھے کی طرف لیتی، اس سے فاصلہ بڑھا رہی تھی۔ حیدر کی سحر انگیز آنکھوں میں اس کے لیے سلگتے جذبات تھے۔ تبھی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین جیسے سرکی اور پیچھے کو گرنے والی تھی کہ حیدر نے سرعت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے گرنے سے بچایا۔ اس نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے آنکھیں کھول کر دیکھا تو خود کو محفوظ پایا۔ حیدر نے اسے یوں ہی اپنی طرف کھینچ لیا تو وہ اس کی باہوں میں چلی گئی۔ حیدر! وہ بے اختیار اس کا نام پکار بیٹھی۔ وہ حیدر ملک کی آنکھوں سے جھلکتے جذبات کی حدت میں جیسے دہک گئی تھی، گالوں پر جیسے کوسے قضا چھا گئی تھی۔ حیدر بے اختیار ہوا اور اس کے چہرے سے چہرہ قریب تر کیا۔ اس کی سلگتی سانسوں نے اس کے حواس پر جیسے زہر پھونک دیا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ حیدر کے دل کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ حیدر! اس کے لب کپ کپا گئے تھے۔ اتنی قربت نے اسے بے حال کیا تو سانسیں جیسے تھمنے کو تھیں۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، حیدر نے بے اختیار اسے باہوں میں بھر کر گلے لگا لیا۔ سنو، وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے اپنے سنگ باندھ رہا تھا۔ بہت نزدیک ہو، مجھ سے ذرا فاصلہ کر لو، میرے دل کو دھڑکنے دو، مجھے پلکیں جھپکنے دو، زبان سے کچھ تو کہنے دو۔ سماعت میں سناٹا ہے، لہو کی آنچ مدھم ہے، تخیل جیسے برہم ہے، نفس کی لو بھی مبہم ہے۔ سنو، بس اب ٹھہر جاؤ، مجھے خود سے بھی ملنے دو، مجھے اپنا تو رہنے دو۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی ساریہ سے محو گفتگو تھی، اس کے برعکس وہ قدرے خاموش اور سنجیدہ سی تھی۔
کیا بات ہے ساریہ، تم اس قدر خاموش کیوں ہو؟ کہیں تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہو کہ میں وقت نہیں دے پاتی؟ بس یار، حیدر کی سنگت میں وقت جیسے تھم سا جاتا ہے، کچھ احساس نہیں ہوتا مجھے سوائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ ہے بس۔ اور اس اندھی محبت کا انجام سوچا ہے تم نے جب تمہارے ابا کو پتہ چلے گا؟ حیدر کی مالی حالت تو تمہارے سامنے ہی ہے نا، تم ایک نواب خاندان سے اور وہ معمولی سا غریب ماں کا اکیلا بیٹا جس کے سر پر اس کی دو بہنوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ آروش کے مسکراتے لب سمٹے۔ میرے ابا مجھے جان سے عزیز تر رکھتے ہیں، وہ مجھ سے میرے حیدر کو دور نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے ساریہ، نہیں کر سکتے، مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں وہ۔ تم مجھے ڈرا رہی ہو ساریہ۔ اس کی آواز کب کا پاس ہی گئی تھی۔ ساریہ کو لگا وہ ابھی رو دے گی، یہ آواز کھو بیٹھے گی۔ آروش یار کیا ہو گیا ہے؟ میں تو بس ایسے ہی۔ آروش کو سینے پر ہاتھ رکھتے دیکھ کر وہ مزید گھبرا گئی، اسے لگا وہ مر رہی ہے۔ اس نے جلدی سے بیگ سے پانی کی بوتل نکال کر اس کے منہ سے لگائی۔ چند گھونٹ پینے کے بعد وہ گہرے سانس لیتی ساریہ کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ساریہ نے اسے زور سے گلے لگایا۔ آئی ایم سوری آروش۔ اس کی پشت سہلاتی وہ بس آنے والے وقت کو سوچ رہی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ بے چین ہی رہی تھی، سر تھا کے درد سے پھٹے جا رہا تھا۔ بالوں میں تیزی سے ہاتھ چلاتی وہ بس ایک ہی بات کو سوچ رہی تھی۔ اس نے لب بھینچ کر کچھ سوچا اور پھر موبائل اٹھا کر حیدر کا نمبر ملایا۔ تم مجھ سے ابھی مل سکتے ہو کیا؟ اس کے بکھرے سے لہجے میں ایسا کچھ خاص تھا کہ وہ حامی بھر گیا۔ ٹھیک ہے، پر اتنا تو بتا سکتی ہو نا کہ ٹھیک ہے سب؟ آروش نے وہ مشکل آنسوؤں کا گلا گھونٹا۔ ہاں بس سب ٹھیک ہے، میں آ رہی ہوں، مل کر بات کرتے ہیں۔ رات کے 9 بج رہے تھے اور وہ اسے ملنے کو بلا رہی تھی۔ موقع پر خیال سے آنا، وہ اس کے معاملے میں ایسا ہی تھا، ہر پل محتاط۔ اسے جگہ کا بتا کر وہ ساری صورتحال کو سوچتی گاڑی لے کر نکل پڑی۔ عشرت عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اسے دیکھا جو باہر جانے کو تیار تھا۔ حیدر، ان کی پکار پر وہ رکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اتنی رات ہو رہی ہے اور تم؟ اس نے ماں کو کندھوں سے تھاما۔ پریشان نہ ہو، میں بچہ نہیں ہوں، آ جاؤں گا ابھی، آپ پریشان نہیں ہو۔ ان کا ماتھا چومتا وہ باہر نکل گیا، جبکہ وہ وہیں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ بسمہ ان کی چھوٹی بیٹی بھی بائک کی آواز پر اٹھ کر باہر آئی۔ انہیں یوں پریشان بیٹھا دیکھ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کیا ہوا امی؟ پریشان لگ رہی ہیں، اور بھائی کہاں گئے ہیں؟ عشرت نے سر نفی میں ہلایا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی حیدر باہر گیا ہے کسی کام سے، تو ابھی آ جائے گا، تم جاؤ اندر۔ سویرا سو گئی یا نہیں؟ انہوں نے اسے ٹالنا چاہا، ساتھ ہی بڑی بیٹی کا بھی پوچھ لیا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، نیند سے آنکھیں بند ہونے کو تھی۔ جی امی، آپ بھی تو نماز کے بعد ہی سو گئی تھی۔ انہوں نے سر ہلایا تو وہ بھی آنکھیں مسلتی کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ حیدر جب تک نہیں آ جاتا تب تک وہ سکون سے سو نہیں سکتی تھی۔ حیدر کو سامنے پاتے ہی وہ جیسے خود پر سے ضبط کھو بیٹھی۔ آروش بھاگ کر حیدر کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ حیدر کے لیے اس کا یوں قریب آنا اچنبھے کا باعث تھا۔ اس نے بازوؤں کے حصار اس کے نازک وجود کے گرد باندھتے اسے خود سے قریب کیا۔ آروش کے آنسو حیدر کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو حیدر؟ آنسوؤں کے درمیان پوچھتی وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ حیدر کو بہت محبت ہے تم سے آروش جہانگیر۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا اور لبوں کا گرم لمس اس کی پیشانی پر ثبت کیا۔ وہ جو دل میں تیرا مقام ہے کسی اور کو وہ دیا نہیں، وہ جو رشتہ تجھ سے ہے بن گیا کسی اور سے وہ بنا نہیں، وہ جو سکھ ملا تیری ذات سے کسی اور سے وہ ملا نہیں، تو بسا ہے آنکھوں میں جس طرح کوئی اور ایسے بسا نہیں۔ آروش بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے لفظوں میں سحر تھا جو آروش کو لپیٹ میں لیتا ہر چیز سے بے خبر کر رہا تھا، اور اس کی پلکوں کی نمی لبوں سے چنتا اسے یقین دلا رہا تھا کہ حیدر ملک کی زندگی میں وہ اس کی سانسوں جیسی تھی۔ وہ شخص اس کی ملکیت تھا، وہ اپنی ملکیت کہاں چھوڑنے والی تھی۔ آروش سے ملنے کے بعد وہ بے حد مسرور تھا۔ اس کی گاڑی کے غائب ہو جانے تک وہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کا ارادہ تھا آج وہ گھر میں اپنے اور آروش کے رشتے کے لیے بات کرے گا۔ اس حسین خیال کے ذہن میں آتے ہی اس کے لب مسکرائے۔ بائک کو چابی لگاتے اس کے ہاتھ تھمے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو 3 ہٹے کٹے آدمی اس کو گھیرے میں لے چکے تھے۔ کون لوگ ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ حیدر نے بنا ڈرے پوچھا تھا۔ ان میں سے ایک نے اس کے ہاتھ سے بائک کی چابی جھپٹی تھی۔
پتہ چل جائے گا، ہمارے ساتھ چل۔ باقی 2 آدمیوں نے اس کی تمام تر مزاحمت کے باوجود اسے پوری طرح قابو کر کے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم لوگ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ اس طرح زبردستی اٹھا کر لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ وہ ان کی گرفت میں پھڑپھڑا کر غصے سے چیخ اٹھا۔ ان میں سے ایک آدمی نے پسٹل نکال کر اس کی کن پٹی پر ہٹ کیا۔ وہ درد سہتا انہیں شعلہ بار نظروں سے دیکھتا پھر سے چلایا، کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ اگر پیسے وصول کرنے کا ارادہ ہے تو 1 روپیہ نہیں ملے گا۔ وہ سب اس کی بات پر ہنسے۔ سب پتہ چل جائے گا، آرام سے بیٹھ بس۔ حیدر ناچار خاموش رہا۔ کچھ منٹ تک وہ تینوں اسے کسی عادی مجرم کی طرح پکڑ کر کسی ڈیرے پر لے آئے تھے اور اسے سامنے شان سے براجمان شخص کے قدموں میں گرا دیا۔ حیدر نے سر اٹھایا، جبکہ نواب جہانگیر نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، حیدر کا دل کام کیا۔ نواب صاحب، یہی لڑکا ہے، یہ اب بھی بی بی جی کے ساتھ تھا، موقع پر پکڑ کر لائے ہیں۔ ایک آدمی نے نواب جہانگیر کو ضروری اطلاع دی تھی۔ حیدر اٹھ کر کھڑا ہوا، ساتھ ہی اس کے منہ پر اس قدر زوردار تماچا پڑا کہ وہ لڑکھڑا کر واپس نواب جہانگیر کے قدموں میں گرا۔ اس قدر بھاری اور زوردار تھپڑ وہ بھی اچانک سے حیدر کو لگا، اس کے حواس سلب ہو گئے ہیں۔ اٹھ! نواب جہانگیر نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ اسے اچھی خاصی پھینٹی لگا کر نواب جہانگیر تپے ہوئے گھرائے تھے۔ آج کے بعد میری بیٹی کے قریب بھی آئے یا اس سے ملنے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے۔ میری بیٹی میرا سب کچھ ہے اور میری ہر بات حرف آخر سمجھ لو لڑکے۔ دور رہو آروش سے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ وہ اسے وارننگ دیتے وہاں سے چلے گئے۔ کہا تھا نا، سب پتہ چل جائے گا۔ اسے کراہتا دیکھ کر ایک آدمی نے جیسے اس کی حالت کا مذاق اڑایا۔ حیدر زمین پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو اب تمہیں وہیں پھینک آتے ہیں، چلو۔ وہ اسے پکڑ کر پھر سے گاڑی میں ڈال چکے تھے، جبکہ وہ غصے میں ہونے کے باوجود چپ اور سر تاثر لیے خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب کیا کرنا ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ آج اس کی زندگی میں طوفان آ جائے گا اور اس سے اس کا سب کچھ چھن جائے گا۔ اس کے سارے حسین خواب جو اس نے مستقبل کے لیے دیکھ رکھے تھے، سب چور چور ہو جائیں گے۔ مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی ہے۔ میں حیدر سے محبت کرتی ہوں امی، اور اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ آروش نے کہا تو ساجدہ بیگم پہلے تو بے یقینی کی کیفیت میں تھی، پھر غصے سے تلملا اٹھی۔ دماغ تو تمہارا صحیح ہے، ہوش میں تو ہو، تم کیا بول رہی ہو؟ ساجدہ بیگم گرجدار آواز میں بولیں تو اس نے سر جھٹکا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، بہتر ہوگا آپ ابا کو سمجھائیں، میں حیدر سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ اس لڑکے کے گھر والوں کو منع کر دیں، نہیں تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ حتمی فیصلہ کرتی بولی تو ساجدہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ ان کی آروش تو نہیں تھی، وہ تو بہت سلجھی ہوئی اور معاملہ فہم تھی۔ کیوں نہیں کرنی شادی؟ آخر کیا برائی ہے اس رشتے میں؟ ہر طریقے سے بہتر ہے، اوپر سے تمہارے ابا کے دوست کا بیٹا ہے۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں جسے پسند کرتی ہوں اسی سے شادی کروں گی۔ ساجدہ بیگم کو زور کا جھٹکا لگا اور وہ آروش کے مقابل جا کھڑی ہوئی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا آرو، مجھے اپنے باپ کے سامنے شرمندہ مت کرو، وہ کبھی بھی یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ بہتر ہے اپنے آپ کو ابھی سے تیار کر لو ان سب کے لیے۔ پتہ ہے امی، حیدر کو مجھ سے بہت محبت ہے، بہت محبت، میری ہر چیز سے محبت ہے۔ میں اس کی محبت میں بہت دور نکل آئی ہوں، پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ وہ رو دی تھی۔ ساجدہ بیگم کو تو شوق کی کیفیت میں تھی، نواب جہانگیر اس کی طے کر چکے تھے۔ ساجدہ بیگم تو شوق کی کیفیت میں تھی، نواب جہانگیر اس کی شادی طے کر چکے تھے اور شادی میں زیادہ دن نہیں رہ گئے تھے۔ نواب جہانگیر کو یہ بات پتہ بھی چل جاتی تو وہ دونوں ماں بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے۔ ایک طرف بیٹی تھی تو دوسری طرف ان کے شوہر کا فیصلہ۔ رات کا آخری پہر چل رہا تھا اور اس پل میں وہ اس کے ساتھ تھی۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل ہوتی بارش نے ان کے جانے کے تمام راستے جیسے بند کر دیے تھے۔ اس نے خوف زدہ سی نگاہ باہر برستی بارش پر ڈالی اور پھر سر اس کے مضبوط چوڑے شانے پر سر رکھ دیا۔ وہ اس کی تمام پریشانیوں سے واقف تھا، تبھی اس کا ملاحت سے بھرپور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ فکر مت کرو، اس سب میں قصوروار تم تو نہیں، میں بھی نہیں، بس قسمت ہمیں یوں ہی جوڑے رکھنا چاہتی ہے۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ معلوم ہے تم میرے ساتھ ہو، میرے پاس ہو، تو میں یہ پل جی بھر کر جی لینا چاہتی ہوں۔ اس نے جھک کر محبت سے بھرپور بوسہ اس کے بالوں پر دیا۔ بارش کے رکنے کی کوئی امکانات نہیں تھے۔ بادلوں کی گھن گرج نے ماحول کو مزید خوفناک بنایا۔
تو اس کے مزید قریب ہوئی۔ اس طوفانی رات میں جہاں سب سکون سے بستروں میں محو استراحت تھے، ایسے میں وہ شخص کی پناہوں میں تھی جسے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے لگی تھی، اپنا سب کچھ ہار آئی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک جو اپنے گھر کی شہزادی تھی، آج وہ رات کی تاریکی میں خود کو اپنے محبوب پر نچھاور کر رہی تھی۔ بارش کے قطروں نے اس کے چہرے پر جسم کو بھگویا تو حیدر کے مضبوط بازوؤں نے اس کے نازک وجود کو مزید پناہوں میں سمیٹا۔ آنسو نہ جانے کہاں سے اس کے نین کٹوروں میں بھرتے چلے گئے، جنہیں محسوس کرتا وہ ہلکا سا مسکرایا۔ پاگل، رو کیوں رہی ہو؟ ابھی جو پل میسر ہیں انہیں جی لو، جی بھر کے۔ بعد میں جو ہوگا اس کی فکر مت کرو تم۔ انجام کی فکر کرنے لگو گی تو محبت کیسے کرو گی؟ اس نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے حد پرسکون تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس لمحے بس محبت تھی، بے تحاشا محبت۔ اس محبت کو محسوس کرتی وہ جیسے قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی۔ حیدر نے ذرا سا جھک کر اس کے آنسوؤں کی نمی کو اپنے لبوں پہ سمیٹ لیا۔ نہ جانے کتنی دیر سے وہ ایسے ہی محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس پل میں خود کو فنا کر دینا چاہتی تھی، اس دنیا سے بہت دور نکل جانا چاہتی تھی، جہاں کوئی اصول، کوئی قاعدہ اس کے پیروں کی زنجیر نہ بنے۔ گلابی گالوں پر شفق کی لالگی کے نشان واضح تھے۔ وہ بری طرح سے حیدر ملک کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ بارش میں مسلسل بھیگنے کی وجہ سے وہ اب ٹھنڈ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کی ہمت بہت بار ٹوٹی تھی، مگر محبت سے سمیٹتا حیدر ہر بار اس کے وجود میں نئی روح پھونک دیتا۔ وہ واپس کبھی نہیں جانا چاہتی تھی جہاں سے وہ بھاگ کر آئی تھی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر۔ محبت کے سفر میں وہ بہت دور نکل آئی تھی، مگر خوف کا پہرا بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر پکڑے گئے تو جان سے مار دیا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی تمام تر چاہتوں اور نوازشات کی عادی تھی۔ وہ بھی اس کے بنا جینا حرام سمجھتے تھے۔ ممکن تھا کہ اس کی جان خلاصی کر دی جاتی، مگر حیدر۔ اس نے نم پلکیں اٹھا کر حیدر کو دیکھا، جو انجام کی فکروں سے آزاد، بس آنکھیں مونڈے محبت کی عمر میں جی رہا تھا۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ اسے اب بھی لگ رہا تھا کہ وہ اس تک پہنچ جائیں گے۔ وہ پھر اس کے سامنے اس کے حیدر کی زندگی کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور وہ فیصلہ کیا ہوگا وہ اچھے سے باخبر تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ حیدر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل تھا کہ سینے میں الگ سے ہلچل مچا رہا تھا۔ وہ تو کھل کر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی اگر اس کی زندگی سے حیدر کو نکال دیا جاتا تو وہ زندہ لاش بن جاتی یا حواس کھو بیٹھتی۔ ابا نے اسے کتنا سمجھایا تھا کہ بس محبت نہیں کرنی، اور وہ اس دل کا کیا کرتی جو بغاوت پر اتر آیا تھا۔ اپنی لاڈلی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ایسا کون کرتا ہے؟ اس کا دل دکھ سے لبریز تھا۔ گھنی جھاڑیوں کی اوٹ میں وہ دونوں بری طرح بھیگ چکے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی سکڑی سمٹی اپنے رب سے مدد مانگ رہی تھی۔ یہ علاقہ بھی قدرے سنسان سا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک ان کے دل دہلا رہی تھی، مگر حیدر تو جیسے سب بھلائے بس اس کے پاس ہونے کا یقین لیے ان لمحوں کو جی رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے یہ راستہ خطرناک تھا، اسی لیے کوئی اس راستے کا استعمال نہیں تھا۔ بارش کے تھمنے کے بعد ان دونوں نے اس راستے کا انتخاب کیا۔ بہت دیر چلنے کے بعد انہیں دور سے گاڑی آتی دکھائی دی۔ یہ پہلی گاڑی تھی جو اس راستے پر آتی دکھائی دی تھی۔ وہاں دور دور تک کوئی زی روح موجود نہیں تھا۔ خوف سے ویسے ہی اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ حیدر نے گاڑی کے سامنے ہاتھ لہرایا تو آروش نے اس کا بازو پکڑا۔ حیدر نے اس کے ہاتھ پر تھپکی دی۔ فکر مت کرو، میں ساتھ ہوں نا۔ موسم کی نزاکت کو دیکھو، بارش دوبارہ کبھی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم بری طرح پھنس گئے ہیں۔ ہمیں شام ہونے سے پہلے ہر صورت یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ سر اور نظریں جھکاتی اس کا بازو چھوڑتی 2 قدم پیچھے ہٹی۔ گاڑی ان کے قریب آ کر رکی تو ڈرائیور نے سر باہر نکال کر حیدر کو اور پھر اسے دیکھا۔ حیدر کو اس آدمی کی آنکھوں سے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ بھاگ رہے ہو تم دونوں؟ اس کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ حیدر نے حلق تر کیا، جبکہ آروش نے خوف زدہ ہو کر حیدر کو دیکھا۔ لڑکی کا خوف محسوس کرتا وہ کھل کر ہنسا۔ کوئی بات نہیں، ڈرو نہیں مجھ سے۔ میں اتنا بھی برا نہیں کہ کسی کی محبت کا دشمن بن جاؤں۔ یہ راستہ تم دونوں کو اس گھنے جنگل سے نکال سکتا ہے، اور پیدل چلنے کے قابل نہیں لگتے تم دونوں، تو مجھ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ حیدر نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دو گے؟ حیدر کی بات پر وہ آدمی مسکرایا اور چند لمحے بعد ایک فائل حیدر کی طرف بڑھائی۔ یہ لے۔
میری اس گاڑی کے سارے پیپرز ہیں۔ اور پھر اس آدمی نے حیدر کے ہاتھ میں گن بھی تھما دی۔ حیدر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے جیسے اس آدمی کو پڑھنے کی کوشش کی۔ یہ بھی رکھ، اور جب تجھے لگے کہ میرے ذہن پہ شیطان سوار ہو رہا ہے یا میری نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو کھلے عام گولی مار دینا۔ حیدر نے گہری سانس لیتے گن جینس میں اڑسی۔ بہت گہرے آدمی معلوم ہوتے ہو، مگر یاد رکھنا میں اپنے پیار کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے ذرا سا شک ہوا تو گولی سیدھی دماغ کے آر پار کروں گا۔ وہ آدمی ہنسا۔ چل بیٹھ جا۔ آروش کو لگا جیسے یہ گاڑی یا آدمی اس کے رب کی اس کے لیے کوئی غیبی مدد ہو۔ حیدر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اب تک اس کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اسے نہیں لگتا تھا کہ اس سے بھی برا کچھ ہو سکتا تھا۔ یہی سوچ ان دونوں کے ارادے مضبوط کر گئی۔ آروش نے پرسکون ہو کر حیدر کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ نواب جہانگیر کی غیرت پر بہت بڑا تازیانہ پڑا تھا۔ ان کی بیٹی جو ان کا غرور تھی، ان کی عزت خاک میں ملا کر ان کا فیصلہ ان کے منہ پر مار گئی تھی۔ وہ لاکھ تل ملاتے، جو دبا ان کی عزت پر لگا گئی تھی وہ صرف ان کے قہر سے دھل سکتا تھا۔ ساجدہ بیگم کے خدشات ان کا الگ دل دہلا رہے تھے۔ ان کے دل سے صرف ایک ہی دعا نکل رہی تھی کہ آروش کبھی بھی واپس نہ آئے اور نہ ہی نواب جہانگیر سے اس کا سامنا ہو۔ نواب جہانگیر ایک دم غصے سے اٹھے۔ اس نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ اب اسے پتہ چلے گا کہ نواب جہانگیر کیا کر سکتا ہے۔ ساجدہ بیگم کا ہاتھ دل پر جا پڑا۔ ان کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں آروش کے مستقبل کی ایک جھلک ابھی بھی جامد تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نواب جہانگیر بیٹی کی جان بخشی تو کر بھی دیتا، مگر حیدر ملک کے بارے میں انہیں کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ حیدر کو واپس بلاؤ، اسے ہر حال میں واپس آنے کا کہو، نہیں تو میں اپنا آپا کھو دوں گا اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ نواب جہانگیر کا کرخت لہجہ ہر طرح کے احساس سے آ رہی تھا۔ بغیر لگی لپٹی رکھے وہ ان کے سروں پر گن تانے کھڑے تھے۔ عشرت بیگم کی دونوں بیٹیاں ان کے دائیں بائیں کھڑی تھیں، جبکہ نواب جہانگیر کا بس نہیں چل رہا تھا انہیں جان سے مار دے اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لے، مگر وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں بس حیدر چاہیے تھا اور حیدر کی جان۔ نواب صاحب، میرے بیٹے کو قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ آپ کی بیٹی نے خود اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عشرت نہ چاہتے ہوئے بھی بول گئی۔ نواب جہانگیر نے انہیں شعلہ بار آنکھوں سے دیکھا تو وہ دونوں بہنیں سہم گئی، جبکہ عشرت بیگم نے حلق تر کیا۔ ہم نے تم سے کوئی رائے نہیں مانگی، نہ ہی کسی قسم کی فضول گفتگو کی اجازت دی ہے۔ فون کرو حیدر کو اور پوچھو کہاں ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے بیٹی کی جان بخشی کروں گا۔ مجھے بس اپنی بیٹی چاہیے۔ انہوں نے اچانک سے جیسے پینترا بدلا تو عشرت بیگم سوچ میں پڑ گئیں۔ انہوں نے دونوں بچیوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں ڈرتی ڈرتی اندر کمرے میں بند ہو گئیں۔ دیکھو، ہم چاہ کر بھی اتنے ظالم نہیں بن سکتے۔ تمہاری بچیوں کو بری آنکھ سے دیکھا تک نہیں تو یہ ارادہ کر کے ہی گھر سے نکلا تھا کہ حیدر ملک کی بہن کو نشانہ بناؤں گا تو حیدر سر کے بل چل کر آئے گا۔ پھر سوچا تم نے بیوگی کی چادر تلے ان بچیوں کو نہ جانے کیسے بڑا کیا ہے۔ میرا ضمیر ابھی مرا نہیں، اور پھر تم نے صحیح کہا تھا کہ قصوروار وہ اکیلا نہیں، میری بیٹی بھی برابر کی شریک ہے، تو پھر سزا بھی تو ان دونوں کو ہی ملنی چاہیے۔ اس میں تمہارا یا تمہاری بچیوں کا تو کوئی قصور نہیں۔ مگر اب اس سے پہلے کہ میرا ارادہ بدل جائے تو حیدر کو فون کرو اور اس سے پوچھو کہ وہ کہاں ہے۔ مجھے ہر حال میں بس میری بیٹی چاہیے۔ میں تمہیں حیدر کی جان بخشی کی ضمانت دیتا ہوں۔ عشرت بیگم کے دل کو ڈھارس بندھی تھی۔ وہ جانتی تھی نواب جہانگیر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ کرے گا بھی۔ سب لحاظ بلائے طاق رکھے انہوں نے بھی صرف اپنے بیٹے کی سلامتی کے بارے میں سوچا اور حیدر کو کال کرنے کے لیے فون اٹھایا۔ تبھی نواب جہانگیر کا خاص ملازم دوڑتا ہوا آیا اور ان کے سامنے سر جھکائے کوئی بات کی۔ نواب جہانگیر کا چہرہ سرخ ہوا۔ تبھی وہ بھاری آواز سے بولے، کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہارے فون کرنے کی، بس دعا کرو کہ تمہارا بیٹا میرے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ عشرت بیگم کا جسم جیسے وہیں پتھر ہو گیا۔ نواب جہانگیر یہ کیا کہہ کر گیا تھا؟ اپنے خوفزدہ دل پر قابو پاتے انہیں بس حیدر کی فکر تھی۔ اس کی زندگی کی دعا مانگتے وہ سسک پڑی۔ حیدر، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تم سوچ لو تم کیسے یہ سب سہ لو گے۔ تمہیں میرے ابا کا پتہ نہیں، وہ کبھی بھی تمہیں اور مجھے ایک ساتھ برداشت نہیں کریں گے۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد تمہاری یہ واپسی۔ اس کی برستی آنکھیں حیدر کو اپنے سنگ باندھ رہی تھیں۔ اس کا جب جواب دینے لگا تھا اس نے آروش کی برستی آنکھوں سے بمشکل نظریں چرائیں۔ تبھی آروش نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ میں پاگل ہو جاؤں گی حیدر، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔
پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے حیدر، مجھے صرف اپنی محبت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ بھی بے بسی کی انتہا پر تھی۔ حیدر نے اسے باہوں میں بھر کر سینے سے لگا لیا۔ ہم نے جو راستہ چنا تھا وہ غلط تھا آرو۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا نہیں، زندگی جینا چاہتا ہوں، اور اس طرح سے تمہیں غلط طریقے سے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر، تمہیں تمہارے ماں باپ سے چھین کر، میں تمہیں اس طرح اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، اور تم میری محبت پر یقین رکھو۔ تم ہمیشہ سے میری تھی اور میری رہو گی۔ محبت کے بغیر تو میں بھی نہیں رہ سکتا، اور میری محبت صرف تم ہو آرو۔ اس نے آروش کے آنسو صاف کیے اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ مجھ پر نہ سہی، اپنی اس محبت پر تو یقین رکھو آروش، تمہارے سارے ڈر بے وجہ ہیں۔ اس نے آروش کے کان میں سرگوشی کی۔ آروش نے نظریں اٹھا کر حیدر کا چہرہ دیکھا۔ وہ پرسکون تھا، مگر ذہن اور دل کی جو جنگ وہ لڑ رہا تھا وہ اسے آروش پر آشکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسے گھر سے بھگا کر جو غلطی کی تھی وہ اس کا ہر جانہ بھرنا چاہتا تھا۔ اسے بے پناہ محبت کے ساتھ وہ اس کی عزت بھی کرتا تھا، اور اسی عزت کے ساتھ وہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ حیدر بھی اس کی بے چین نگاہوں کا مطلب سمجھتا مسکرایا۔ پاگل، محبت میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ وہ بھی مسکرا دی، مگر اس سے بول نہیں پائی تھی کہ محبت میں صبر آ جانے تک وہ اپنی ہستی تک بھول جائے گی۔ نواب جہانگیر کا خون کھول اٹھا۔ وہ سینہ تانے ان کے سامنے کھڑا تھا، اور حد یہ کہ ان کی لاڈلی بیٹی پوری رات اور دن کے بعد اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ ساجدہ بیگم تو اسے آنکھوں کے سامنے سلامت دیکھ کر جیسے سب بھول گئی تھی۔ ان کے آنسو تھے کہ تھمتے ہی نہ تھے، مگر نواب جہانگیر کی انا کو عزت پر یہ تعزیانہ کسی صورت منظور نہ تھا۔ ان کو یوں غصے میں دیکھ کر اس کے حلق میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ ابا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یوں نفرت سے نہ دیکھیں مجھے۔ حیدر مجھے آپ کے پاس واپس لے آیا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا آغاز آپ کو ناراض کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہمیں معاف کر دیں ابا۔ وہ ان کے پیروں میں آ بیٹھی۔ نواب جہانگیر نے ضبط سے اسے دیکھا، اور پھر نظر سر جھکائے حیدر پر جا ٹھہری۔ اگلے ہی پل ان کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، اور انہوں نے آروش کو دھکا دیتے حیدر پر فائر کھول دیا تھا۔ حیدر! اسے زمین پر گرتے دیکھ کر وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ حیدر! اس کی آنکھوں کے سامنے وہ خون میں لت پت تھا، زمین پر گرا، اس کا مضبوط جسم تڑپ رہا تھا۔ حیدر! وہ بس اس کا نام پکارتی سینے پر ہاتھ رکھتی، اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ ساجدہ بیگم کی آنکھیں بے یقینی کی کیفیت میں پھٹی کی پھٹی تھیں۔ وہ اپنے بے جان ہوتے وجود کی پرواہ کیے بنا اٹھ کر حیدر کی طرف بھاگی تھی۔ تبھی نواب جہانگیر نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا۔ ابا، مجھے چھوڑ دو، میرے حیدر کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی، جانے دو ابا۔ وہ باپ کے بے حس چہرے کو دیکھتے سسک رہی تھی۔ ابا، وہ مر جائے گا، مر جائے گا، چھوڑ دو مجھے۔ وہ ان کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش میں تھی۔ نواب جہانگیر نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ ملازم فوراً حاضر ہوا۔ ان کا اشارہ پاتے ہی وہ حیدر کے بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹ کر لے جانے لگا۔ حیدر! وہ پوری طاقت سے چلائی۔ نواب جہانگیر کٹھور بنے بس اس کا چلانا، اس کا تڑپنا دیکھتے رہے۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر عشرت بیگم نے ڈھال سی بیٹھی تھیں۔ زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا، اور آنکھیں رو رو کے سوج چکی تھیں۔ نواب جہانگیر نے قریب ہو کر انہیں کچھ کہنا چاہا، مگر پھر ضبط کر گئے۔ تبھی او ٹی کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ عشرت بیگم نے بے بس برستی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ نواب جہانگیر ڈاکٹر کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نواب جہانگیر صاحب، لڑکا اب خطرے سے باہر ہے۔ ہاں، البتہ زخم بہت گہرا ہے اور خون بھی بہت بہہ گیا ہے، مگر اللہ کا کرم جس کے ساتھ ہو۔ حیدر کو کچھ دیر تک روم میں شفٹ کیا جائے گا۔ نواب جہانگیر نے ڈاکٹر کا کندھا تھپکا۔ بہت اچھی خبر سنائی۔ ہسپتال کے جو بھی اخراجات ہیں سب میرے ذمے ہیں۔ بس اس لڑکے کو اور اس کی ماں کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی آواز دھیمی اور مدھم تھی۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر انہیں اعتماد دلاتا چلا گیا تو عشرت بیگم نواب جہانگیر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کیوں یہ سب کر رہے ہیں آپ؟ میرے بیٹے پر اپنے ہاتھوں سے گولی چلائی ہے آپ نے۔ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں تھا، وہ تو آپ کی بیٹی آپ کو لوٹانے آیا تھا۔ آپ اب کیوں یہ مہربانی کر رہے ہیں مجھ پر، میرے بیٹے پر؟ نواب جہانگیر نے گہری سانس لی۔ شکر گزار نہیں ہوتی تم ہماری؟ میرا مقصد بس حیدر کو اپنی بیٹی کی زندگی سے نکالنا تھا، وہ پورا ہو گیا۔ باقی زبان دی تھی تمہیں کہ تمہارے بیٹے کی جان نہیں لوں گا، نہیں تو گولی اس کی چھاتی میں مارتا، اور تمہیں اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوتا۔
اپنی بات پوری ایمانداری سے کہہ کر وہ پلٹے تھے۔ ایک دن آپ اپنی اسی بیٹی کے لیے حیدر کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور میں حیدر کو اس کی محبت میں صبر کرنا سکھاؤں گی اور آپ ہار جائیں گے اور اپنی بیٹی کے لیے 2 قدم نہیں اٹھے تھے کہ انہیں رکنا پڑا۔ اس سے قبل کہ ان کی بات پوری ہوتی وہ چلائے، بس زندہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ میری بیٹی کی زندگی میں دوبارہ سے آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو اس دن گولی بازو میں نہیں سیدھا دماغ کے آر پار کروں گا۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی جبکہ وہ تنفن کرتے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ کرسی پر جھولتا بوڑھا وجود جس کے سطح غم زدہ چہرے پر فکر کی گہری چھاپ تھی، چہرے کی لکیروں میں گزرے 3 سال کی ایسی اذیت تھی کہ دیکھنے والے کی آنکھ میں ترہم ہوتا، اور اب تو وہ ایسی نظروں کے اس قدر عادی تھی کہ اگر کوئی ان کی حالت پر ترس نہ کھاتا تو انہیں خود پر ترس آنے لگتا۔ ان کے دائیں ہاتھ کی پشت پر شیشے کا گہرا زخم تھا جسے خون رس رس کر زخم کے گرد سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ زخم کے درد کی شدت تو شاید وہ محسوس نہیں کر رہے تھے، وہ تو اس اذیت سے گزر رہے تھے جس میں ان کی بیٹی تھی۔ پچھلے 3 سال سے وہ اسے لیے علاج کے غرض سے پھر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سائشہ بیگم نے کمرے میں قدم رکھا۔ اندھیرے کمرے میں روشنی کی کرنیں بھر گئیں تو انہوں نے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ ساجدہ ان کے قریب 2 قدم کے فاصلے پر نیچے بیٹھی اور ان کا زخمی ہاتھ تھام کر زخم کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ زخم گہرا ہے، آرو نے بہت زور سے مارا تھا گلاس آپ کو۔ ساجدہ ان کے ہاتھ کا زخم صاف کرتی سپاٹ لہجے میں بول رہی تھی۔ نواب جہانگیر نے گہرا ٹھنڈا سانس بھرا۔ کوئی بات نہیں، بیٹی ہے میری، میری کل کائنات آروش ہی تو ہے۔ اس کو میں نے کون سا نصیب کا سکھ دیا جو وہ اس سے کوئی گلہ کروں۔ ویسے بھی وہ تو جانتی نہیں کہ کیا کر رہی ہے۔ ان کا مدھم اور تھکن زدہ لہجہ اتنے دکھ سمیٹنے کے باوجود آروش کی محبت سے لبریز تھا۔ ساجدہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تو آپ اس کی محبت کے لیے خود کی آنا کیوں نہیں ہار دیتے؟ جیسے وہ سب کچھ ہار بیٹھی ہے اور آپ کو گھلتا دیکھ کر میں بھی ہارنے لگی ہوں۔ ان کی بھرائی آواز پر نواب جہانگیر کے دل کو کچھ ہوا۔ تو مجھے اب بھی انا کا مارا نواب جہانگیر سمجھتی ہو ساجدہ؟ میں تو کب کا ختم ہو گیا ہوں، ہار ہی تو گیا تھا میں نے حیدر کو بہت ڈھونڈا، وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں، اور اس کی ماں، وہ مجھے معاف کرنے کو تیار ہو بھی جائے تو حیدر کا پتہ کبھی بھی نہیں بتائے گی۔ بات کے آخر تک وہ جیسے تھک گئے تھے۔ ساجدہ نے پٹی کرنے کے بعد سامان سمیٹا اور ان کے برابر آ بیٹھی۔ آپ مجھے لے جائیں اس کی ماں کے پاس، میں بھی ماں ہوں، وہ میری بات ضرور سمجھے گی۔ نواب جہانگیر نے پہلی بار آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ چند لمحے یوں ہی ان کی ستی ہوئی صورت دیکھتے رہے اور پھر ہاتھ بڑھا کر انہیں اپنے شانے سے لگا لیا۔ ساجدہ بیگم کے کب سے رکے آنسو بہہ نکلے۔ ان کی بیٹی کی آج کی حالت نے ان دونوں کو ہی توڑ دیا تھا۔ ہم دونوں جائیں گے ساتھ اپنی بیٹی کے لیے، انہوں نے نم ہوتے لہجے میں کہا تو ساجدہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی اب سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس بات کی گواہی ان کے دل نے دی تھی۔ اسے بہترین علاج کے لیے ملک سے باہر لے جایا گیا، ان ہواؤں سے بہت دور جہاں اس کے حیدر کی خوشبو بسی تھی، جہاں اس نے محبت کے سنگ سانس لینا سیکھا تھا۔ ویل چیئر میں بیٹھی بے بسی کی ایسی تصویر تھی کہ ایئرپورٹ پر سبھی پلٹ کر اسے دیکھتے۔ اسے مستقبل میں ڈاکٹر بننا تھا مگر اس کی زندگی کی محبت اس کے نصیب میں لکھی گئی تھی، اور ایسی محبت جس کا انجام لکھنے والا خود اس کا باپ تھا۔ لمبے بالوں کو ڈھیلی سی پونی میں باندھے وہ خود سے بے خبر بیٹھی بے بسی کی زندہ تصویر تھی۔ ہم اپنے پسندیدہ انسان کے معاملے میں بڑے نازک ہوتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بیماری ہمیں اتنا کمزور نہیں کرتی جتنا اس مخصوص شخص کی کمی ہمیں ناتواں کر دیتی ہے کہ اگر دیوار سہارا نہ دے تو ہم لڑکھڑا کر گر ہی پڑیں۔ زبان الفاظ کے ساتھ نہیں دیتی اور دل کچھ کہنے کو اکساتا رہتا ہے۔ ایسے میں اسے بس ایک ہی شخص یاد تھا، اسے بھی بس حیدر یاد تھا، اس کا نام، اس کا لمس، بس چہرہ کیسا تھا وہ یادداشت میں کہیں محفوظ نہیں تھا۔ اسے تو اپنا چہرہ بھی شاید یاد نہیں تھا۔ نواب جہانگیر کے بوڑھے کندھے بے حد جھکے ہوئے تھے، اس کے ویل چیئر کو گھسیٹتے ان کا دل بھی ساتھ ہی گھسیٹ رہا تھا۔ سنو، مجھے اپنی کمی سے مت آزمایا کرو، یہ دل تو صرف تمہارا ساتھ چاہتا ہے، عمر گزرنے کو ہے اور عمر کا لمحہ جیسے مختصر ہوتا جاتا ہے، تمہیں نہیں لگتا اس کی طوالت میں اضافہ نہیں ہے، پر تمہارے ساتھ سے سکون ہے، مجھے وہ سکون بخش دو۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اسے دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ گزرے 3 سال میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ حلقوں سے سیاہ پڑتی آنکھوں کی پلکوں میں حرکت پیدا ہوئی،
تو وہ بے خود سا اسے دیکھتا رہا۔ اس سے قبل وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی، وہ چہرے پر ماسک چڑھا چکا تھا۔ تھینک گاڈ آپ کو ہوش آ گیا۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ لہجے کے بھاری پن پر قابو پاتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے باز نہیں آیا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر ناراضگی سے رخ موڑ لیا۔ حیدر نے آنکھیں میچ لی تھیں۔ پتہ نہیں میں یہاں کیوں ہوں؟ تم بھی مجھے پاگل کہتے ہوگے، تبھی تو ہسپتال کے اس بستر پر ہوں۔ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو حیدر؟ حیدر کو لگا اس نے کچھ غلط سنا۔ وہ اسے اس کے نام سے کیسے پکار سکتی تھی؟ وہ بے اختیار اس کے قریب جھکا۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ مجھے دیکھ کر بات کرو۔ وہ بے چین ہوا۔ آروش نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ کیا؟ تم نے حیدر کہا نا؟ جانتی ہو حیدر کو؟ حیدر کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے چین تھا۔ ڈاکٹر میں تمہیں پاگل لگتی ہوں نا؟ تبھی سب کی طرح الٹے سیدھے سوال کر رہے ہو۔ کون حیدر؟ حیدر نے بے اختیار رخ موڑ کر آنکھیں رگڑی۔ وہ میڈیسن کے زیر اثر پرسکون تھی، نہیں تو اب تک حیدر ملک کا حلیہ خراب کر چکی ہوتی۔ اس نے پھر سے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ ماسک کے پیچھے مسکرایا۔ نہیں بس پاگل اور بے وقوف ہیں جو اتنی اچھی لڑکی کو پاگل کہتے ہیں۔ جو پاگل ہو وہ سب کو پاگل کہتا ہے۔ اس نے آروش کو مسکراتے دیکھا۔ ہاں سب پاگل ہیں اور کہتے ہیں میں حیدر کے لیے پاگل ہو گئی ہوں۔ لوگوں کی باتیں میرے دماغ میں آگ لگا دیتی ہیں۔ اس نے اچانک سے اپنے بالوں کو سختی سے دبوچا تو حیدر نے ضبط کر کے نرمی سے اس کے ہاتھ تھام کر اس سے مخاطب کیا۔ میں نے کہا نا تم بالکل ٹھیک ہو۔ سب گندے لوگ ہیں، صرف تمہیں تنگ کرتے ہیں۔ ان بالوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھو یہ تو تمہارے ہیں نا، ان کو نقصان پہنچاؤ گی تو تکلیف بھی تمہیں ہی ہوگی نا۔ آروش اسے بے یقینی سے حیرت زدہ سی دیکھتی جا رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے اپنے بالوں کو نوچنا چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر حیدر نے اس کے بکھرے بالوں کو توجہ سے سمیٹا۔ خود کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے اچھی لڑکی۔ وہ نرم لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آروش کی نگاہیں اس کے لیے امتحان بنی ہوئی تھیں اور وہ جانتا تھا اسے اس امتحان سے ہر روز گزرنا ہوگا، اور جن کا نقصان محبت کرتے۔ آروش نے حیدر ملک کو مزید امتحان میں ڈالا۔ چند لمحے تک تو وہ کچھ بول ہی نہیں پایا، پھر اٹھا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر بستر پلٹایا۔ محبت کسی کا نقصان نہیں کرتی آروش، بس کچھ لوگوں کی غلط سوچ کا مقابلہ ہم نہیں کر پاتے۔ تم اب سو جاؤ، زیادہ مت سوچا کرو۔ اس نے بہت آرام سے اس کے بازو میں انجیکشن لگایا۔ وہ بھی بنا سوال کیے نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ حیدر نے دیکھا اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھیں۔ اس کا پرسکون رہنا اس کے لیے ضروری تھا۔ اس کے نیند میں جاتے ہی وہ روم سے نکل گیا۔ 2 سال لگے تھے اسے مکمل ٹھیک ہونے میں۔ وہ اب بھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ جب دروازہ کھلا اور ساریہ نے اندر قدم رکھا، وہ بھی جلدی سے اٹھ بیٹھی اور ساریہ کے آتے ہی اس کے گلے لگ گئی۔ اس کے گلے لگتے ہی وہ رو دی۔ ساریہ کی آنکھیں بھی نم ہوئی۔ اس نے آنسو پوچھ کر ساریہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بہت گناہ گار ہوں اپنی ماں باپ کی۔ میں نے انہیں 5 سال تک کرب سے دوچار کیا۔ انہیں مارا پیٹا ہوگا، نہ جانے کتنے زخم دیے ہوں گے۔ ساریہ میں ایک انسان کی محبت میں اتنا بے خود کیسے ہو گئی کہ مجھے سب بھول گیا۔ میرے اتنے پیار کرنے والے ابا اور ماں، ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ ساریہ؟ ساریہ نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کی پشت تھپکی۔ یہ سب محبت کے کھیل ہیں آروش، ہم بہت بے بس ہوتے ہیں۔ تم ابھی کچھ مت سوچو، جو بیت گیا اسے گزر جانے دو۔ یاد بھی مت کرو، تمہیں پیار کرنے والے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی تھے۔ ہم سب، تمہارے ابا میں تم جان بن کر بستی ہو، اور آنٹی وہ تو تمہیں دیکھ کر جیتی ہیں۔ تمہیں اب کچھ نہیں سوچنا، بس اپنی زندگی کے اس حسین پلوں کو یاد رکھنا ہے جو آنے والے ہی ہیں بس۔ آروش نے نظریں جھکا لی۔ میں بس تم سے ایک ہی سوال کروں گی ساریہ، وہ کون تھا؟ میں بس اسے ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں۔ ساریہ نے لب بھینچ لیے۔ تم اسے جانتی ہو آرو؟ یہ آواز ساجدہ کی تھی۔ وہ اٹھی اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت تنگ کیا آپ کو۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب کبھی تنگ نہیں کروں گی آپ کو، نام بھی نہیں لوں گی اس کا۔ ساجدہ نے اس کا ماتھا چوما اور اس کے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارا۔ نہیں میری جان، تم ٹھیک ہوتی تو بھلا ایسا کرتی؟ زیادتی تو ہم نے کر دی تمہارے ساتھ، تمہیں دکھ پہنچا کر۔ ہر قسم کی نعمتیں اور آزادی کے بعد جب زندگی گزارنے کے لیے ہم سفر کے انتخاب کی باری آئی تو بس ہمارا ظرف کم پڑ گیا۔ ساجدہ نے صاف کوئی سے کہا تو اس نے آنکھیں میچ دیں۔ امی آپ کہتی ہیں کہ میں اسے جانتی ہوں، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مرتے دیکھا تھا۔ وہ مر گیا تھا امی،
وہ رو دی تھی۔ اس کی شدت بتاتی تھی کہ وہ آج بھی اسی محبت کے حصار میں قید تھی۔ نہیں میری جان، اسے بس چوٹ لگی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا۔ ساریہ بھی اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ اس نے بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ ساجدہ مسکرا دی۔ ساریہ تم اسے سب سمجھاؤ، میں نیچے جا رہی ہوں، حیدر آیا ہے تو چائے بناتی ہوں، اس کو میرے ہاتھ کی چائے پسند ہے نا؟ ساجدہ اسے پیار کرتی روم سے نکل گئی تو اس نے ساریہ کو کندھوں سے تھاما۔ یہ امی کیا کہہ کر گئی ہیں ساریہ؟ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بے خود سی تھی۔ ساریہ نے اس کا تھام کر اسے کمرے کی کھڑکی میں لا کر کھڑا کیا، جہاں سے سامنے لان کا منظر واضح تھا۔ وہ دیکھو، وہ ہے تمہارا حیدر۔ اس نے نیچے لان میں بیٹھے ڈاکٹر حیدر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ لبوں پر ہاتھ رکھتی سر نفے میں ہلاتی دیوار سے جا لگی۔ ساریہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ وہی حیدر ہے جو میرا دوست بھی ہے، اور اسی حیدر کی محبت نے تمہیں اس مقام تک لا کھڑا کیا تھا۔ ساریہ نے سینے پر بازو لپیٹے اسے یقین دہانی کروائی۔ وہ تو ڈاکٹر حیدر ہیں، انہوں نے دوست بن کر میرا علاج کیا۔ وہ سرگوشی میں بولی تو ساریہ ہنسی۔ محبت ہر قدم تو تمہارے ساتھ تھی، تمہارے بہت قریب آ رہو، اور دیکھو حیدر دوست بن کر تمہارے ساتھ تھا نا؟ اس نے دل کو تیزی سے دھڑکتے پایا تھا، اور ساریہ نے اسے سنبھلنے کے لیے اپنا کندھا دیا۔ اس کے گلے لگتی بار بار وہ رو دیتی۔ دل پر بہت سارے بوجھ تھے جنہیں وہ کم کرنا چاہتی تھی، اور ساریہ تھی اس کے پاس۔ کمرے کا دروازہ دھکیلتے آہستہ سے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ آروش بیڈ پر لیٹی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ آہٹ پا کر اٹھ بیٹھی۔ نواب جہانگیر کو دیکھ کر اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ شاید وہ سوجی آنکھوں میں چھپی اذیت کو ایک لمحے میں بھانپ گئے تھے۔ وہ اس کے پاس بیڈ پر ہی آ بیٹھے۔ ہماری آرو تو اپنے ابا کو بھول ہی بیٹھی ہے، شکل دیکھنے کے لیے ترس گئے ہیں ہم، ہلکے پھلکے لہجے میں کہتے وہ اس سے جیسے شکوہ کنا تھے۔ وہ خشک حلق کو ترک کرتی سر جھکائے بیٹھی رہی، پھر آہستگی سے اٹھتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، ان کے سامنے قالین پر دو زانوں بیٹھی، ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا۔ اس کی سسکیاں، اس کا کرب، وہ بھلا کیسے نہ محسوس کرتے؟ نواب جہانگیر کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے خود بھی رو رہے تھے۔ مجھے معاف نہیں کرو گی؟ ان کا لہجہ دکھی اور آنسوؤں کے بوجھ سے مدھم تھا۔ آروش نے گود سے سر اٹھایا۔ بھیگے چہرے پر آنسوؤں میں ڈوبی ہیزل آنکھوں میں پنپتا درد، ان کا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں مر رہی ہوں ابا، کیوں مجھے بجا لیتے ہیں ہر بار؟ میرے دل میں جو سما گیا وہ تو دل نکال کر پھینک دینے سے بھی نہیں نکلے گا۔ میں کیا کروں ابا؟ یہ کرب ختم ہی نہیں ہوتا، مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ وہ پوری طرح سے ٹھیک کیا ہوئی تھی، اس کی تکلیف میں اضافہ ہی ہوا تھا۔ وہ ان کے گھٹنے پر گال رکھتی بلک رہی تھی۔ وہ زندہ ہے آرو، میں نے اسے نہیں مارا تھا، میں نے تمہیں ٹھیک کرنے کے لیے اسے تمہارے سامنے لا کھڑا کیا، مگر تم گزرے 5 سال میں جس تکلیف سے گزری ہو، یا شاید اسی کا اثر تھا، تم اسے نہیں پہچان پائی۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھتی جا رہی تھی، بے یقینی تھی کہ وہ پلکیں نہیں چپکا پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھتے نواب جہانگیر کے بوڑھے چہرے پر پھسلتے آنسو وہ دیکھ سکتی تھی، ان کی آنکھوں میں سچائی دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے زمین سے اٹھا کر اپنے برابر بٹھاتے اس کا سر سینے سے لگا گئے۔ وہ مزید بکھرنے لگی۔ کتنے دن سے وہ جل رہی تھی عشق کی اس آگ میں جس میں وہ نادانی میں قدم رکھتے وہ سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ اسے محبت کی ٹھنڈی پھواروں کی ضرورت تھی جو اس کے سلگتے دل کو سکون بخشتی۔ میں بہت خوش ہوں کہ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہے، اور کیا چاہیے مجھے بھلا؟ انہوں نے جیسے اس کے کانوں میں امرت ڈالا۔ روتی روتی وہ خاموش ہو گئی۔ نواب جہانگیر نے اسے اپنے سامنے کرتے اس کی پیشانی چومی۔ وہ ڈڈبڈائی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ میں نے تمہیں اس پابندی سے بھی آزاد کیا آروش، وہ رسان سے بولے، جبکہ وہ دنگ سی انہیں دیکھے گئی۔ آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ میرے سامنے تھا اور لہجہ کپکپایا سا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھاتے وہ سر ہلا گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں، آرام سے بات کرنا بیٹا، اور اسے تنگ مت کرنا، دھتکارنا بھی مت۔ میں اپنی آرو کو اس شخص کے ساتھ بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ نواب جہانگیر کا لہجہ شہد آمیز تھا۔ وہ گہری سانس لیتی محض سر ہلا گئی۔ اس کے باپ نے آج اسے محبت کی آزادی بھی دے دی تھی۔ آروش اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر لان کی طرف یکٹک دیکھتی جا رہی تھی، بغیر پلک جھپکے۔ دھیمے دھیمے سانس بھرتی اس کی سوچوں کا مرکز ڈاکٹر حیدر ملک تھا۔ وہ اسے محبت کا دعوے دار تھا، اور وہ اسے پہچان تک نہیں پائی تھی۔ زندگی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔
اس کا بس چلتا تو سانس بھی نہ لیتی کہ گزرے 5 سالوں نے اس کے ذہن کو گرد آلود کر دیا تھا۔ اسے یاد تھا کسی کا بے حساب چاہنا اور اس کی کسی کے لیے تڑپ۔ تم نے دیکھا ہے کبھی درد کا ہمارا چہرہ؟ آؤ دیکھو نا کبھی ہمارا چہرہ۔ مجھ سے ٹوٹے ہوئے شیشے نے کہا تھا ایک دن، کتنا ملتا ہے نا مجھ سے تمہارا چہرہ۔ ملگجے سے حلیے میں گریال زاری سے سرخ رہتی ہیزل آنکھیں، بکھرے بال، سوکھے لب اور زرد چہرہ۔ وہ تو اپنا فراموش کر بیٹھی تھی، بس یاد تھا تو یہ کہ دید کے چند لمحے اگر میسر ہو جائیں تو انہیں سمیٹ لے۔ اس کا محبوب اس کے سامنے ہو تو، اور وہ اس کے عشق میں کھوئی رہے۔ اسے حیدر کی دیوانگی اور اپنا عشق تو یاد تھا، پر وہ اس کے چہرے کو بھول بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو آروش؟ وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ وہ گہری سانس لیتی اسے یکٹک دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں، سوچ رہی ہوں محبت مجھ جیسی لڑکی کو پاگل کر سکتی ہے تو تمہیں کیوں نہیں؟ تم میرے لیے پاگل کیوں نہیں تھے؟ حیدر کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ بس میرے معاملے میں تمہارا دل پتھر ہو جاتا ہے آروش جہانگیر۔ کیوں؟ میری محبت تو یاد ہے نا، بھلے چہرہ یاد نہ ہو۔ میں وہی حیدر ہوں جس نے تمہیں اپنی سانسوں کو تمہاری دھڑکنوں کے ساتھ گروی رکھا تھا۔ تمہیں یاد تو ہوگا نا؟ وہ آروش کی بے تاثر آنکھوں میں دیکھتا ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ مجھے تو اجازت بھی نہیں دی گئی کہ شکوہ کروں تم سے۔ کس قدر بے بس کر دیا ہے تم نے مجھے آروش۔ وہ اس کے قریب چلا آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنی مضبوط ہتھیلی پر دھر دیا۔ اس کی نگاہیں بس حیدر کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ حیدر نے اذیت سے مسکراتے اس کا گیلا گال صاف کیا۔ تمہیں معلوم ہے آروش، سب سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ آروش بس بہتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی اور وہ بولتا رہا، جب قلب خاص آپ کی کیفیت کو جان کر بھی انجان بنتا ہے۔ آروش کو لگا وہ پتھر کی ہو جائے گی، تو کیا وہ جان گیا تھا سب کہ وہ اسے پہچان چکی تھی؟ جتنا وہ سلگتی رہی تھی اسے بھی اس آنچ کی حدت محسوس کروانا چاہتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اسے واش روم کے دروازے تک لا کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، مجھے میری پہلے والی آرو چاہیے، مہکتی خوشبو اور زندگی سے بھرپور۔ میں یہی تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر وہ اس کی قبر تک گیا اور اس کے ہینگ کیے ملبوسات کا جائزہ لینے لگا۔ سیاہ رنگ کا خوبصورت لباس نکال کر اس نے واش روم میں لٹکایا اور خود صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ آروش نے گہری سانس لی اور پھر واش روم میں بند ہو گئی۔ گزرے 5 سالوں کی تھکن وہ بھی اپنی زندگی اور جسم سے بہا دینا چاہتی تھی۔